جڑی سنگت چنگی ہونی چاہیے، ساری صحبت چنگی ہونی، سجے پاسے بھی یار چنگا ہونا چاہیے تے کھبے پاسے بھی یار چنگا، تے او دے صدقے جے کوئی کمی پیشی ہوے نا تے وہ بھی دور کر دیندا ہے۔ ماہ شعبان المعظم نو دو نسبتاں، ایک پاسے ماہ رجب المرجب شان والا، دوسرے پاسے ماہ رمضان مبارک شان والا، سبحان اللہ۔ اور دوسرا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت دی بیان فرمائی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ اس مہینے دے اندر ماہ شعبان المعظم دے اندر بندے دے نامہ اعمال رب دی بارگاہ میں پیش کیتے جاندے ہیں، نامہ اعمال رب دی بارگاہ میں پیش کیتے جاندے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس گل نوں پسند کرنا ہے، میں اس گل نوں پسند کرنا ہے جب میرا نامہ اعمال اللہ دی بارگاہ میں پیش کیتا جائے میں روزے دی حالت میں، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ تو میرا نامہ اعمال اللہ دی بارگاہ میں پیش کیتا جائے میں روزے دی حالت میں چھپا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے سانوں توفیق عطا فرمائے کہ اسی اس ماہ شعبان المعظم دے جڑے دن رہ کے نے اس کے اندر کوشش کریے کہ روزے رکھیں، اور کم از کم ایک دو تے رکھنا چاہیے نا، چلو سرکار دی سنت تے ضرور ادا ہوگی نا، زیادہ چلو نہیں رکھ سکتے، ایک دو روزہ جڑا نا ضرور رکھیے انشاءاللہ۔ میں بھی نیت کرنا انشاءاللہ جڑے دن رہ گئے انہاں وچوں کم از کم ایک تے ضرور رکھاں گے، تسی بھی آخو انشاءاللہ۔ اللہ دی توفیق دے نال ہی ہونا سارا معاملہ، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، پھر اس مہینے کے اندر زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے، زیادہ درود شریف وہ تے جڑے بھی مہینے وچ جس ویلے بھی پڑھو ہے عبادت ہی ایسی درود شریف والی، درود شریف والی عبادت ہی ایسی جڑی قبول ہی قبول ہے۔ نماز پڑھ دے پتہ نہیں قبول ہے نہیں، صدقہ دے دے پتہ نہیں قبول ہے نہیں، حج کر دے عمرہ کر دے پتہ نہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن درود شریف والی ہے جڑی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے جس ویلے پڑھتے ہو تو قبول ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ پھر ایسی یہ عبادت ہے درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام کہنے سے جواب ملتا ہے۔ ادھروں تسی درود پڑھ دے سلام پیش کر دے ادھروں جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اگلا بندہ کیا آتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا سلام بولنا چاہیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی ایک بندہ سلامتی بھیجتا ہے دوسرا بندہ بھی کوئی سلامتی بھیجتا ہے، تو بھی سلامت رہو، اللہ دی تیرے تے رحمت نازل ہو، اللہ دی تیرے تے برکت نازل ہو۔ یار ذرا غور کرو، میں تو انو قاری صاحب نو اپنے قاری صاحب کو مینوں جواب دے، میں پیر صاحب کو سلام کرنا ہے مینوں جواب حکم دیندے نے، حضرت تواڈے تے بھی اللہ دی رحمت ہون، تواڈے تے بھی اللہ دی برکتاں ہون۔ یار ذرا دیکھتے جاؤ تھوڑا بنی ہوش کتب ابدال اے جنوں تم سلام کر دے وہ جواب دیندا ہے تے سمجھ لو کہ تواڈے تے زیادہ برکتاں نازل ہو رہی نے۔ ذرا خیال کرو نا، جدوں اللہ دے محبوب دی بارگاہ وچ اسی سلام پیش کرتے ہیں، جدوں سرکار اگوں آکھن گے تیرے تے بھی اللہ دی رحمت ہوے، تیرے تے بھی اللہ دی برکت ہوے، تے پھر برکتاں ہونیاں نے کہ نہیں ہونیاں؟ سبحان اللہ، اللہ دی رحمت دا نزول ہو جانا ہے۔ لہذا سرکار دے نیڑے ہونے دا وظیفہ ہے درود شریف۔ اس مہینے کے اندر کثرت کے نال درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ بھی سرکار دا ہے، اور دوسری حکمت علماء کرام نے بیان کی ہے کہ یہ آیت کریمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ بھی اس مہینے وچ نازل ہوئی، سبحان اللہ۔ اس لحاظ کے نال اس مہینے کے اندر کثرت کے نال درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اللہ کا حاکمین کی بارگاہ میں دعائے رب ذوالجلال اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ سانو کثرت دے نال اس مہینے دے اندر درود شریف پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے، نفل نمازاں پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اگر نفل پڑھنے دی اللہ تانوں توفیق دے دے تے پھر جڑیاں قضا نمازاں ہو جانے نا وہ پڑھ لو، نفل پڑھنے نال بہتر ہے کہ جڑیاں قضا نمازاں بندے دی ہوندیاں نے نا وہ ایک نماز دے نال ایک نماز پڑھ لو، ترتیب لا کے پڑھا جائے بندہ، چلو وہ پچھلیاں جڑیاں نے قضا وہ بھی ادا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائے رب ذوالجلال عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات کو سنت ادا کرنا